أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو کہ سچے ایمان والے ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ ان آیات میں ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ بیان فرمائی گئی کہ جو ایمان والے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جو ہے وہ سزا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی کبریائی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی وجہ سے، اللہ کی پکڑ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری علامت ان ایمان والوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، ظاہری بات ہے وحی قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، جب ان کے سامنے وحی کی تعلیمات قرآن کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، اور ترقی ہوتی ہے تو لہٰذا اعمال میں ترقی ہو جاتی ہے، اعمال کے اندر نورانیت آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر دوام اور پابندی آ جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایمان والوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ بھروسہ اور توکل کسے کہا جاتا ہے؟ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا، اس کو توکل کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر انعامات بھی ہیں، اس پر نیکیاں بھی ہیں، اور اسباب کو چھوڑ کر پھر کہنا کہ بس اللہ وارث ہے، اس کو تعطل کہا جاتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تک توکل کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں متوکلین یعنی کہ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے توکل والوں کو تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو توکل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا اسباب کو اختیار کرنا، علاج معالجے کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے، یا اسی طریقے سے رزق حاصل کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا، اسے توکل اور بھروسہ کہا جاتا ہے۔ ایمان والوں کی چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، کبھی نماز کو ترک نہیں کرتے، نماز کو بڑے آداب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی پانچویں علامت یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، صدقات فطر کی صورت میں، اور اسی طریقے سے دیگر غریب لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ پانچ علامات ہیں، پانچ نشانیاں ہیں، فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، اصل میں یہی سچے ایمان والے ہیں،
یہی کامیاب ہیں، اور ان کے لیے درجات ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجات ہیں، ایک ایک درجہ اتنا اتنا فاصلہ رکھتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے کہ جس کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو گویا ان ایمان والوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں، اور پھر اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت، جیسے جیسے یہ اعمال کرتے ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان ایمان والوں کو نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یقینی طور پر باعزت رزق عطا فرمایا ہے، جس کو مزے سے بغیر کسی ڈر اور خوف کے یہ لوگ کھائیں گے، اور ہر ضرورت ان کی مرضی کے مطابق پوری کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔